اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز خواتین و حضرات، امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑا مزے کا ٹاپک ہے اور آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے۔ ٹاپک کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی آپ کو ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں خصوصاً بالخصوص، ان کو جو وظائف ہیں ان کے رسالے پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ جناب فلانا چیز اتنی دفعہ کریں تو یہ چیز ہو جائے گی، فلانی چیز اتنی دفعہ کریں تو یہ چیز ہو جائے گی۔ یہ اسے پڑھتی رہتی ہیں اور اس کو پڑھ کے یہ لوگ عمل کریں یا نہ کریں، یہ اس کے اوپر یہ لوگ ان کا لائف کا پیٹرن ہے۔ تو وظائف کا بڑا شوق ہے۔ تو جو بات میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے، لیکن اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں جو بات آپ تک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو اللہ والوں سے سیکھی ہے اور وہ آپ تک میں پہنچا دوں۔ وہ ایسے ہے کہ جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے تو دنیا میں سارے کے سارے معاملات تو کسی کے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، اور تمام معاملات کسی کی بھی مرضی کے مطابق تو ہو نہیں سکتے۔ لہٰذا کوئی شخص کتنا بھی زور لگا لے وہ تمام کے تمام چیزیں حاصل نہیں کر سکتا، تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر کسی شخص میں یا ہم میں فلیکسیبلٹی نہ ہو، یا کسی چیز کے نہ ملنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم سنبھال سکیں، ہم تھوڑا صبر کر سکیں، اس کو ہم اگنور کر سکیں، درگزر کر سکیں، اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر جو ہوگا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جس شخص میں کیپیبلٹی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی کمفرٹیبلی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اپنی زندگی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ تو میں اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں کہ ہمارے خواتین کا ایک خاص شوق ہے، وہ کیا ہے؟ وظائف کی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں اور دوسروں کو وظائف جو ہیں یہ بتاتی رہتی ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ کر لیں، لیکن جس پوائنٹ کو آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ یا ہم کسی دنیاوی ضرورت یا مقصد کو پیش نظر رکھ کر کوئی تسبیح یا کوئی چیز آپ شروع کر لیتے ہیں تو اس چیز کا مطمع نظر، اس کا آبجیکٹو اللہ کی رضا نہیں ہوتی یا اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی، بلکہ ہم اللہ کے نام کو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، چاہے وہ جائز ہے یا ہمیں لینے چاہیے نہیں، اس کے متعلق ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو وہ ذکر، وہ تسبیحات جو اللہ کے حکم کے تحت کی جاتی ہیں، اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اور وہ جتنے بھی کی جائیں کام میں، وہ تو اللہ کے ذکر کی کیٹیگری میں آتی ہیں، لیکن اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے جاب نہیں مل رہی، جاب میں ترقی چاہیے، افسر کے ساتھ کوئی پرابلم آ رہی ہے، جاب پہ کوئی انکوائری چل رہی ہے، جاب پہ کوئی ٹرانسفر چل رہی ہے، جاب پہ کوئی انکریمنٹ لگ رہا، یا آپ کو ویزا لگوانا ہے، یا ویزے کے بعد ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے، یا ایکسٹینڈ کروانے کے بعد وہاں پکا ہونا ہے، یا خصوصاً بالخصوص شادی کے لیے تو اللہ خیر فرمائے اتنے وظائف ہیں کہ آپ گن ہی نہیں سکتے۔ بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں وظائف ہو رہے ہیں، ہر چیز کے وظیفے موجود ہیں، آپ کے پھوڑے پھنسیوں کے لیے بھی وظیفے موجود ہیں، آپ کے لیے گھر نہیں آپ کو اچھا مل رہا اس کے لیے بھی ہوگا، گھر کرائے پہ نہیں چڑھ رہا اس کے لیے بھی ہوگا، گھر کرایہ دار خالی نہیں کر رہا اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، فصلوں کے لیے، صحت کے، غرض ہے کہ اتنے وظائف ہیں اور اتنے معاملات ہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وظیفے ختم نہیں ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کتنے وظیفے کر لیں گے، اور کیا یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس کو ضرور ہمیں کنٹینیو کرنا ہے؟ تو میرا عرض یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا، کمی بیشی اللہ کے معاف فرما دے، اللہ کا ذکر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جتنی ایکٹیویٹیز کا ذکر میں نے آپ سے کیا، اگر آپ ان آبجیکٹیوز کو، ان انٹینشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذکر یا تسبیحات یہ کریں گے تو وہ اللہ کے ذکر کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کا کوئی لینا دینا ہے۔ وہ دنیا ہی کی ایک قسم ہے، دنیا میں کمائی اور کھائی، مل گیا تب بھی ٹھیک، جس چیز کے لیے آپ کو وظیفہ کر رہے ہیں نہیں ملا تب بھی ٹھیک۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جب آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، بڑے لوگ پھر اپنے اوپر کیا کہتے ہیں اسٹرگل بھی کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ کی، اس چیز پہ بھی غور کریں۔ تو لہٰذا اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے لیے جتنا بھی اللہ توفیق دے کر لیں، اور پھر اس اللہ کا ذکر جس کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنی حاجات سیکنڈ نمبر پہ اللہ کے حضور ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم آپ ہمارا یہ کام بھی کر دیں یا اس چیز سے ہم بچا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کریم دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں،
اور اللہ کو کسی کا دعا قبول کر لینا یا کسی کی بھی دعا قبول کر کے اس کی مرضی کے مطابق چیز دے دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ بس اوقات کسی حکمت کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کریم کی ذات دعائیں قبول فرماتی ہیں۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کریں، یہ جو ہمارا ہے ٹرینڈ ہے۔ لیکن اب جو لوگ خواتین وظائف کر رہی ہیں، میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ میں کہوں گا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، بالکل آپ اسے کنٹینیو کریں، لیکن جتنی بات میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی وہ میں نے کی۔ اب ایک بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، سچی بات ہے میرا خود عمل اس پہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رات کو لیٹ سونے کی روٹینیں ہیں، کچھ لائف کا اسکیجول ایسا ہے کہ باوجود کوشش کے بعض اوقات اس پہ عمل نہیں ہو پاتا، یا کبھی کبھی اللہ توفیق دے دے اس پہ عمل ہو بھی جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم احادیث کا یہ ہے کہ رات کے تیسرے پہر اللہ جل شانہ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں دوں؟ اللہ کریم خود آ کر پوچھتے ہیں کہ کسی بندے کو مجھ سے کوئی چیز چاہیے تو مانگ۔ تو لہٰذا اگر اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے اور ہم اس وقت اگر اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 نفل پڑھ کر اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کر دیں تو یقین کریں وہ اپنی حاجات کو پورا کروانے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا، اللہ والوں نے بتایا، انشاءاللہ میں آگے چل کے نام بھی لوں گا جب تھوڑا سا میں اس کو جان بوجھ کے نہیں اس لیے انٹروڈکشن میں ڈیٹیل میں جاتا، کیونکہ مجھے تھوڑی ہیزیٹیشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا کردار یا ہمارا جو شخصیت ہے شاید اس قابل نہیں ہوتی، تو دیٹ از وائی میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ کے حضور اپنی حاجات ہم پیش کریں، تو لہٰذا اگرچہ اللہ کریم ہر وقت اپنے مخلوق کی حاجات پوری فرماتے ہیں، لیکن وہ وقت جو ہے اپنی حاجات کے پورے کروانے کا بہترین ہے۔ سو اپنی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری حاجات اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، وہ آپ کے میرے لیے ہوتا ہے۔ جوتے کے تسمے سے لے کر، گھر کے برتنوں سے لے کر، بڑی سے بڑی جتنی چیزیں آپ اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہیں اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں کہ اللہ کریم آپ نے کہا ہے کہ جو مجھ سے مانگنا مانگو، تو یہ ساری چیزیں آپ کے حضور پیش ہیں، اور اللہ کرے ہم اللہ سے ہی ساری چیزیں مانگیں۔ نمک کی ڈلی بھی اللہ سے مانگیں، جوتے کا تسمے بھی اللہ سے مانگیں، بڑی سے بڑی چھوٹی چھوٹی ہر چیز اللہ کے ساتھ ڈسکس کریں، شیئر کریں، اپنی ذہنی کیفیت شیئر کریں کہ اللہ کریم اس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں، یہ پریشانی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ کیا ہے، ہدایت فرمائیں۔ سو خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کہ اگر اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس وقت اٹھ کر اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق دے دیں جس طرح تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، تو یقین کریں یہ 2 نفل پڑھ کے بھی اگر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جو قبولیت، جو ایکسیپٹیبلٹی اور جو سکون، جو راحت اس چیز کے بعد آپ کو ملے گی، یہ آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ سے دعا اللہ کریم ہمیں اپنا ذکر اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کثرت سے عطا فرمائیں۔ یہی میری ہر ڈسکشن، ہر موضوع کا بیسک آبجیکٹو یہی ہے، کیونکہ سکسیس کا مطلب یہ ہے اللہ کے ذکر کی کثرت اور استقامت۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کامیابی کا مطلب یہ ہے اللہ کے ذکر پہ کثرت اور استقامت۔ آپ کسی پروفیشن سے ہوں، کسی بیک گراؤنڈ سے ہوں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، وٹ ایور، اگر اللہ نے یہ چیز آپ کو عطا کر دی یا مجھے عطا کر دی تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری دونوں جہان کامیاب ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کرے ہم تمام مسلمان کامیاب ہوں اور ہم جو ہے ایک دوسرے کے لیے راحت کا، کمفرٹ کا، سکون کا، امید کا باعث بن سکیں، اور ایک دوسرے کو لائف میں کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی یا کمفرٹ لیول کو ہم لوگ انکریز کر سکیں۔ کہنے سننے میں بہت سارے کمیاں بیشیں رہ گئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ سے خصوصاً بخصوص اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس پہ میرے عمل میں کمی ہے، اللہ کریم اس کو درگزر فرما دیں، اور اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدقے مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما کے استقامت بخش دیں۔ ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا پھر آپ سے بات چیت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔